دوستو پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ پاکستان غزہ میں امن کے قیام کے لیے تعینات کی جانے والی بین الاقوامی فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے اگر اس کا مینڈیٹ اسلامی تحریک مزاحمت یعنی حماس کو غیر مسلح کرنا نہ ہو۔ اسی میں سب سے بڑی بات چھپی ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستانی فوج غزہ میں امن کو بحال کرنے میں اپنا کردار نبھائے گی؟ کیا پاکستانی فوج کو یہ موقع مل پائے گا کہ وہ یہ فریضہ وہاں انجام دے؟ غزہ میں اگر پاکستانی فوج جاتی ہے تو انہیں کس طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ کیا غزہ کے شہری پاکستانی فوج کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ اگر ہوں گے تو پھر غزہ میں پاکستانی فوج کو کن دوسری طاقتوں سے مقابلہ کرنا پڑ سکتا ہے یا اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دراصل یہ بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ملک کی فوج وہاں پر ہوگی۔ پوری بات آپ کو ہم آگے بتاتے ہیں۔ دراصل پاکستان کے وزیر خارجہ یعنی جنہیں ہم ودیش منتری کہتے ہیں، ایکسٹرنل افیئرس منسٹر کہتے ہیں، اسحاق ڈار نے یہ بات چند دن پہلے یعنی کہ اب سمجھ لیں کہ ہفتے کو اسلام آباد میں ایک پریس بریفنگ کے دوران کہی، جس کا مقصد سال 2025 میں سفارتی محاذ پر پاکستان کی کارکردگی اور کوششوں کا جائزہ پیش کرنا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ، یعنی اسرائیل اور فلسطین نہ کہیں بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس جو تنظیم ہے غزہ پر، حماس اور اسرائیل کے بیچ جو جنگ جاری تھی وہ تقریباً 2 سال کے بعد اکتوبر 2025 میں اس جنگ جو ہے وہ تھمی ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک سیز فائر کا یعنی کہ جنگ بندی کا معاہدہ، ایک خاکہ تیار کیا گیا اور وہ نافذ العمل ہوا 11 اکتوبر 2025 سے۔ اس میں یہ شک بھی شامل تھی کہ آنے والے وقت میں جب سیز فائر کا فیز 2 یا فیز 3 ہوگا تو اس میں انٹرنیشنل الگ الگ ملکوں کے کچھ فوجی وہاں پر اکٹھا ہوں گی، وہ انہیں وہاں پر انتظام و انصرام کے لیے وہاں موقع دیا جائے گا تاکہ وہ غزہ میں امن کے قیام کو یقینی بنائے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ضرورت تھی کہ اس کے ساتھ ہی جو اسرائیلی فوج ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گی، ساتھ ہی ساتھ حماس کو ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ لیکن جو بات پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہی ہے وہ غور کرنے لائق بات ہے۔ پریس بریفنگ کے دوران غزہ میں امن کے قیام کے لیے تعینات کی جانے والی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں پاکستان کی شمولیت کے حوالے سے سوال کیا گیا، تو اس کا جواب اسحاق ڈار نے کیا یہ سنیے۔ اس سوال کے جواب میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ بڑی حساس چیز ہے، یعنی سینسیشنل اور بہت سینسٹیو، اسی لیے ہم نے نیو یارک، استنبول اور یہاں بھی امن کے قیام کا لفظ استعمال کرتے رہے ہیں، کبھی بھی امن نافذ کرنے کا نہیں کہا ہے، امن کے قیام کا، یعنی امن کا قیام اور امن نافذ کرنا یہ دو الگ باتیں ہیں۔ اسحاق ڈار جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں واضح کر چکا ہوں کہ پاکستان خوشی سے اس کا حصہ بنے گا اگر اس کا مینڈیٹ امن نافذ کرنا یعنی پیس انفورسمنٹ اور حماس کو غیر مسلح کرنا نہیں ہوگا۔ یہ بات ہے جو کافی اہم ہے، جس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ آپ سمجھیں کہ کیا دراصل انہوں نے بات رکھی ہے۔ اسحاق ڈار صاف طور سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے خوشی سے بخوشی اس کا حصہ بنے گا، یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بنے گا اگر اس کا مینڈیٹ امن نافذ کرنا یعنی پیس انفورسمنٹ اور حماس کو غیر مسلح کرنا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فلسطینی انتظامیہ یا ان کی جو حکومت ہوگی ان کا کام ہے، ہم انہیں وہاں امن قائم رکھنے کے لیے صرف مدد فراہم کریں گے۔ دراصل امریکہ کے میڈیشن سے آپ کو یاد ہے کہ جو مصر کے شرم الشیخ میں ایک وہاں پر باضابطہ تمام بڑے ملکوں کے اکٹھا ہوئے تھے اور وہاں پر ایک قرارداد پاس ہوئی تھی اور وہاں پر ایک اکارڈ جو ہے وہ فائنل ہوا تھا جسے سیز فائر جس کے بعد سے نافذ ہے۔ تو امریکہ کے ثالثی یعنی میڈیشن میں طے پانے والے غزہ امن معاہدے کا سب سے اہم جزو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا قیام ہے، یعنی ISF انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا قیام ہے، جس میں بنیادی طور پر مسلمان اکثریتی ممالک کی افواج شامل ہوں گی۔ فورس کا مقصد جنگ بندی کو مستحکم کرنا، یعنی کسی بھی صورت میں جنگ بندی کو مستحکم کرنے کی طرف ہی آگے بڑھانا ہے، نہ کہ وہاں پر حالات اور مزید بگڑے اسے روکنا ہے، انسانی امداد کی مؤثر ترسیل کو یقینی بنانا اور غزہ میں انتظامی ڈھانچے کے فوری استحکام میں مدد فراہم کرنا ہے۔ وہیں دوسری طرف اسلامی تحریک مزاحمت یعنی اسلامی تحریک مزاحمت جسے حماس کہتے ہیں، حماس کے سیاسی دفتر کے رکن باسم نعیم نے کہا ہے کہ جنگ بندی معاہدہ واضح طور پر ایک بین الاقوامی استحکامی فورس کی تعیناتی کے شق پر مشتمل ہے۔
جس کی توثیق سلامتی کونسل بھی کرتی ہے، تاہم یہ پورا عمل تاحال معطل ہے، کیونکہ اس فورس کی شناخت، اس کے کردار اور اس کی ذمہ داریوں پر کوئی اتفاق رائے موجود نہیں ہے۔ اسی لیے پاکستان سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ آیا پاکستان اپنا کردار نبھانے کے تیار ہوگا، تو اسحاق ڈار جو پاکستان کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہیں، ان کا یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا۔ حماس کے جو ترجمان ہیں باسم نعیم، انہوں نے وضاحت کی کہ خطے کے اندر اور باہر جو سفارتی سرگرمیاں امریکی نگرانی میں جاری ہیں، وہ اب تک اس بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل فورس کے قیام کے حوالے سے کسی عملی پیش رفت میں تبدیل نہیں ہو سکی ہیں۔ ان کے مطابق اس کی بنیادی وجہ فورس کے فرائض، دائرہ کار، قواعد عمل اور مداخلت کی نوعیت کے بارے میں شدید ابہام ہے، یعنی کچھ سسپیشن ہے۔ کردار کیا ہوگا، اس کا رول کیا ہوگا، اس کے ایریا آف جو ورکنگ ہے وہ کیا ہوگا، کس حد تک انہیں حقوق حاصل ہوں گے، جبکہ کوئی واضح دستاویز بھی موجود نہیں ہے جو اس کے کردار کو منظم کرے۔ یہ باسم نعیم کا کہنا ہے، جو حماس کے ترجمان ہیں۔ حماس کے ترجمان یہ بھی کہتے ہیں کہ اس معاملے میں حماس کا موقف غیر متزلزل ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل فورس کا کردار صرف سیز فائر کی نگرانی، فریقین کے درمیان حد فاصل قائم رکھنے، کشیدگی کو روکنے اور رپورٹس تیار کرنے تک محدود ہونا چاہیے۔ اس فورس کو نہ فلسطینی داخلی امور میں مداخلت کا حق دیا جائے اور نہ ہی غزہ کی پٹی کے انتظام میں کوئی کردار، یعنی انٹرنل جو میٹرز ہے اس میں اس فورس کا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی تناظر میں باسم نعیم نے قابض اسرائیل پر الزام عائد کیا کہ وہ دانستہ طور پر یعنی جان بوجھ کر سیز فائر معاہدے کے دوسرے مرحلے میں داخلے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، کیونکہ اس مرحلے کے تحت اسے غزہ کی پٹی سے مکمل انخلا، سرحدی گزرگاہوں کو کھولنے اور بحالی و تعمیر نو کے عمل کے آغاز کا پابند ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ قابض اسرائیل مسلسل پہلے مرحلے کے شقوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے انکار کر رہا ہے، حالانکہ مزاحمتی تنظیموں نے تمام تقاضے پورے کیے ہیں۔ اس کے باوجود کہ اسرائیلی خلاف ورزیاں انتہائی سنگین رہی ہیں۔